اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات جو میرے رب نے تخلیق کی سب سے اعلیٰ و عرفہ انسان کو بنایا اور انسان کے اعزاز کے لیے پوری دنیا کو مزین کر دیا. پرندوں سے، حیوانات سے، زمینی مخلوقات سے، سمندری مخلوقات سے، اور کھانے کی بے شمار اقسام پیدا کر دی. اس میں فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، طرح طرح کا گوشت. یہ میرے رب نے اس کے اعزاز کے لیے کیا، انسان کے اعزاز کے لیے. انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو میرے رب نے اسی درجے میں اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے نعمتیں اس تک پہنچانے کے لیے سب چیزوں کا انتظام کر دیا. اور اس کی بڑی قدر ہے میرے اللہ کے ہاں. انسان کی بڑی قدر ہے. تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان، اس سے جو کم درجے میں ہیں جنات ہیں، فرشتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات ہیں. انسان کا چھوٹا سا عمل میرے اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑا وزن رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے. اب دیکھیں صحیح بخاری میں غالباً آتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بے شمار فرمائے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص سفر کے لیے نکلے. جب سفر کر رہے تھے ایک پہاڑی علاقے میں کہ طوفانی بارش شروع ہو گئی. بہت تیز طوفان چلا، آندھی چلی، تیز ہوائیں چلی، بارش ہونے لگی اور بڑی شدت کی بارش اور طوفان کہ اس کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. تینوں نے مشورہ کیا کہ یہ غار ہے، غار میں پناہ لیتے ہیں. تینوں نے ایک غار میں پناہ لی. جب غار میں پناہ لی، اندر بیٹھے ہیں غار کے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر سے بڑے بڑے پتھر گرنے شروع ہوئے. اس کو لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں. پہاڑ کے اوپر سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سائز کے پتھر گرنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک اتنا پتھر آیا، آپ ایسے تصور کریں کہ اگر یہ کمرے کے جتنا پتھر آ کے گرے اور وہ بھی دہانے پہ، غار کے دہانے پہ، اور اس کو ہٹانا کتنا مشکل ہوگا. کیا 3 بندے ہٹا سکتے؟ کبھی بھی نہیں. اتنا ہی ایک بڑا پتھر آ کے اس دہانے پہ آ کے گرا جس سے غار کا دروازہ بالکل بند ہو گیا اور کسی ایک کے نکلنے کے چانسز ختم ہو گئے. اب اتنا بڑا پتھر کون ہلائے، کیسے ہلائے؟ کسی کو کیا پتا کہ 3 انسان یہاں پہ غار میں تھے. بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اب تینوں نے آپس میں سوچا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہماری بڑی اللہ کے ہاں قدر ہے. اپنے اپنے نیک اعمال سوچیں اور اس کا واسطہ دیں اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اس کا واسطہ دیں تو میرا رب اس نیک عمل کے عوض اس پتھر کو ہٹا دے. تو ایک شخص بولا، یا اللہ میں اپنے والدین کی بڑی عزت کرتا ہوں، تیرا حکم ہے، اس حکم کو بجا آوری کے لیے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں. میرے پاس ریوڑ ہے بکریوں کا، وہ بکریاں چرانے گیا، ایک دن لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو گئے. میری عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دو کے پہلے والدین کو دیتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا. ایک دن کیسا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا، والدین سو چکے تھے، میں آیا، آ کے ان کا انتظار کرنے لگا، وہ نہیں اٹھے. میں نے بکریوں کا دودھ دویا، دودھ لیا ان کے حصے کا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا. میرے بیوی بچے کہتے رہے ہمیں دودھ پلائے، تو میں نے ان کو دودھ نہیں دیا. یا اللہ تیرا حکم تھا کہ والدین کا زیادہ احترام ہے، زیادہ ان کا درجہ ہے اور ان کے حقوق زیادہ ہیں. صرف حقوق کی بجا آوری کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، وہ پوری رات سوتے رہے، میرے بچے بلکتے سو گئے، انتظار کرتے کرتے سو گئے. میں صرف تیری رضا کے لیے کھڑا رہا کہ والدین کو دودھ پلاؤں گا تب بچوں کو دوں گا. پوری رات گزر گئی. رات کے آخری وقت میں جب والدین کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو پہلے دودھ پلایا، پھر بچوں کی طرف متوجہ ہوا. میرا عمل تیرے ہاں یہ قابل قبول ہے تو یہ پتھر کو ہٹا دے. تو یہ بات مکمل ہونی تھی کہ میرے رب کا غیبی نظام متحرک ہوا اور پتھر تھوڑا سا سرک گیا.
جب تھوڑا سا سرکہ، پھر بھی یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا تھا. یہ ہے کہ روشنی آنے لگ گئی اندر، لیکن ان میں سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا تھا. پھر دوسرا بولا کہ یا اللہ میرے پاس، آپ کو خبر ہے کہ میرے پاس ایک غلام تھا، ایک بلکہ ملازم تھا، جو میرے بکریاں ریوڑ چرایا کرتا تھا. تو کسی بات پہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی، آپس میں رنجش ہوئی، تو اس نے اپنی تنخواہ چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تنخواہ بھی چھوڑ دی، مجھے بھی چھوڑ دیا. جب وہ چلا گیا تو اس کے جتنے پیسے بنتے تھے، میں نے اس کی ایک بکری خریدی، اس سے پھر بکری کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ مویشی بڑھتے چلے گئے. اسی کے نام کے مویشی تھے. کئی سالوں بعد وہ واپس لوٹا کہ جی میرے کچھ پیسے تھے آپ کے پاس، تو وہ مہربانی کر کے مجھے لوٹا دیں، کیونکہ آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں. تو یا اللہ مجھے تیرا ڈر تھا، اور حقوق العباد چونکہ میرے ذہن میں تھے حقوق العباد، اس لیے میں نے اس کے حق کو تلف نہیں کیا. اس کے حق کے حصے کی میں نے مویشی لینے شروع کر دیے، ان کو پالنا شروع کیا. اور جب وہ پیسے لینے کے لیے آیا تو جتنے مویشی تھے وہ سارے میں نے اس کو دے دیے بغیر پیسے دیے. اس کو یہ کہا کہ تیرے ہی پیسے تھے جس کو میں نے بڑھایا ہے مویشی لے کے ان کی خدمت کر کے. اے اللہ تیرے ہاں یہ میرا صدقہ، یہ میرا عمل قابل قبول ہے، تو پتھر ہٹا دے. پھر اللہ کا غیبی یہ نظام ہے وہ متحرک ہوا اور پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. اتنا سرکا کہ روشنی تو آنے لگی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا. پھر تیسرا شخص بولا کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ معاملات ہیں کہ اس کے تحت ہم ایک شریعت کے مطابق اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالتے. اس وقت دین ابراہیمی چلتا تھا، ہر بندہ دین ابراہیمی پہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور وہی دین حق سمجھا جاتا تھا. اور دین حق تھا وہ 1,24,000 پیغمبروں نے اسی کی تبلیغ کی، اسی پہ لوگوں کو مطلب چلانے کی کوشش کی. اس میں بھی یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانیاں واضح تھیں جو آج کل واضح ہیں. تو یا اللہ کہ میں اپنی ایک چچا کی بیٹی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے مجھے انکار کر دیا، اللہ کا حکم نہیں ہے. تو ایک دن پیسوں کی ضرورت اسے پڑی تو میں نے پیسے دیے اور بات کرنے کی کوشش کی، جبکہ تیرا ڈر حائل ہو گیا اور مجھے تیرا خوف ہوا کہ میں نے بات بھی نہ کی، کیونکہ شریعت میں یہ جائز نہیں تھی غیر محرم سے بات کرنا. جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہو اس کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. تو یہ بات خیال میں آئی، دل میں آئی، تو میں نے اس سے بات بھی نہ کی اور اس کو اس کی ضرورت کے تحت پیسے دے دیے. اے اللہ میرا یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا. اگر میرا یہ عمل قابل قبول ہے تیرے ہاں تو یہ پتھر ہٹا دے. تو پھر اللہ کا غیبی نظام متحرک ہوا اور پتھر اتنا ہٹ گیا کہ تینوں آرام سے نکل گئے. رزلٹ یہ ہے کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے اللہ کے ہاں بڑا قبولیت رکھتا ہے، بڑا اہمیت رکھتا ہے، بڑا وزنی ہوتا ہے. اس کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں اور اس وسیلے سے ہم اپنے کچھ دعائیں قبول کروا سکتے ہیں اپنے رب سے، اور اپنے رب سے قرب کا ذریعہ پا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت صاف ہو اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، دل میں کوئی اور بات نہ ہو. امید ہے آپ ان چیزوں کو سوچا کریں گے اور اس پر